علاقے کے اندر، ایسی بستی کے اندر جہاں چند روز پہلے کوئی انسان نماز پڑھنا تو درکنار کی بات، مسجد تک آنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، آپ حضرات کی محنت اور دعا رنگ لائی۔ اللہ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جس بستی کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، اس بستی کے اندر اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے مسائل کو نازل فرمایا۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تمام مخلوق کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک کا چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا۔ لیکن جب اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا۔ نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل نہیں فرمائی۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم کی پہلی آیت نہیں نازل ہوئی۔ صدقات کے بارے میں، حج کے بارے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 آیتیں نازل فرمائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلا لفظ جو قرآن کریم کا دنیا کے اندر نازل ہوا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر سب چیز سے اونچا مقام اگر کسی چیز کا ہے تو علم کا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک انسان حج نہیں کر سکتا۔ بہرحال مختصر بات، اسی لیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر جنتی انسان کی زیارت کرنی ہے تو حافظ قرآن کی زیارت کر لے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع اور یہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کا عطا فرمایا کہ اللہ نے حافظ قرآن آپ کی بستی کے اندر پیدا فرما دیا۔ اب جتنے بھی حافظ قرآن اس بستی کے بنیں گے، کیونکہ شروعات آپ حضرات کے یہاں سے ہوئی ہے، اس بچے کے ذریعے ہوئی ہے، حافظ محمد آمین صاحب کے ذریعے ہوئی ہے۔ اب جتنے بھی اس کے ذریعے اس کو دیکھ کر لوگ حافظ قرآن بنیں گے، علم کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا، تو ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو ثواب ملے ہی ملے گا، لیکن برابر کا ثواب اس بچے کو، اس کے والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو حافظ آمین صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پائی گئی۔ نمبر 1 کہ ابھی نابالغ، جب تک انسان بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے گناہ کے رجسٹر چالو نہیں ہوتے۔ معصوم، جنت کا پھول، پھر حافظ قرآن، تو اس کا دیکھنا، اس بچے کی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے، اس بچے سے مصافحہ کرنا بڑا ثواب ہے، اس بچے سے دعا کے لیے کہنا ثواب ہے۔ اس کی عمر کو نہیں دیکھنی، اس کے مرتبہ کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ تو یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے قدم زمین پر نہیں رکھے جاتے بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام اس بچے کو عطا فرمایا، آپ حضرات کی محنت سے، آپ حضرات کی دعاؤں کے ذریعے۔ پھر اللہ نے اور خوشی عطا فرمائی، جس مدرسے سے یہ بچہ حافظ قرآن بن کر نکلا ہے، اس مدرسے کا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بستی کا، آپ کا یہ بچہ
ہمارا یہ بچہ پورے مدرسے کے اندر اول پوزیشن حاصل کی ہے، یعنی سب سے فرسٹ نمبر آیا ہے بچہ۔ دوسرا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ قرآن کریم دیکھو ایک عظیم الشان کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اللہ فرماتے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرما دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی کہ کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو قرآن کریم کے وزن کو سنبھال سکے۔ لیکن یہ قرآن کریم اس بچے نے مکمل حفظ کیا، اور پلس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنایا۔ لاؤ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر میرے سامنے، کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ میرے سامنے، کتنا بھی بڑا دماغ دار میرے سامنے ایک ہندی کی کتاب مکمل اس سے حفظ سنوا کے دکھا دے، نہیں سنا سکتا۔ لیکن یہ بچہ وہ ہے جس نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا، ایسا محفوظ فرمایا کہ آپ نے حضرت آمین صاحب، حافظ آمین صاحب نے ایک بیٹھک میں 30 پاروں کو سنایا۔ 30 پاروں کو ایک بیٹھک میں سنانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم دن رات قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لوگوں میں بیانات کرتے ہیں، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ایک پارہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر سنا دیں، لیکن پورے قرآن کو ایک بیٹھک میں سنانا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس بچے کو اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتنی عزت عطا فرمائی کہ جس مدرسے سے یہ فارغ ہو کر آیا ہے، حافظ قرآن بن کر آیا ہے، وہاں یہ چرچا ہے کہ اللہ کے کرم سے